رضیت باللہ ربا ورضیت بالاسلام دینا ورضیت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں صحیح مسلم شریف جو کہ حدیث کی بہت ہی مایہ ناز کتاب ہے، ان کے مصنف حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کا نام و نسب کیا تھا اور آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، حصول تعلیم کے لیے آپ نے کن کن ملکوں کا سفر کیا اور آپ کے اساتذہ کون کون تھے اور آپ کس درجے کے ائمہ محدثین میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور مزید آپ کی ڈاکومنٹری کے حوالے سے آگے ویڈیو کو بڑھانے سے پہلے آپ سے التماس اور گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب اقامت دین چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن آل کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی اسلامک اور انفارمیٹو ویڈیو کا لنک آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تیسری صدی ہجری کے جن محدثین اور علماء راسخین نے علم حدیث کی ترویج اور علم حدیث کی تنقیح و توضیح اور علم حدیث کی نشر و اشاعت اور اس فن میں کلیدی کردار ادا کیا اور اپنی خدمات سر انجام دی، ان میں امام بخاری کے بعد جو ائمہ کبار کے اندر ایک منفرد شخصیت کے حامل، ان کا نام امام مسلم بن حجاج القشیری ہے۔ امام مسلم فن حدیث کے اکابر ائمہ میں شمار کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ امام ترمذی اور ابو بکر خزیمہ جیسے مشہور زمانہ فن حدیث کے ماہرین نے آپ سے روایت حدیث کو اپنے لیے باعث شرف سمجھا، اور ابو قریش نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ دنیا میں صرف 4 حفاظ ہیں اور ان میں ایک نام امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جہاں تک تعلق آپ کی ولادت باسعادت کا ہے تو یاد رکھیں کہ امام مسلم بن حجاج القشیری خراسان کے ایک بڑے ہی خوبصورت اور وسیع شہر نیشا پور میں بنو قشیر کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی جو ولادت کی تاریخ ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے ان کا سال ولادت 202 ہجری اور امام ذہبی نے امام مسلم کا جو سال ولادت ہے وہ 204 ہجری، جبکہ امام ابن اسیر نے 206 ہجری اختیار کیا ہے اور بتایا ہے۔ تحصیل علم کے لیے آپ کے سامنے یہ وضاحت کرنے چاہتے ہیں کہ امام مسلم بن حجاج القشیری آپ نے 18 سال کی عمر میں باقاعدہ طور پہ علم حدیث کے فن کو سیکھنا شروع کیا، اور اس کے حصول کے لیے امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ نے نیشا پور اور خراسان کے علاوہ متعدد ملکوں کا سفر کیا، حتیٰ کہ بغداد کا آپ نے یکے بعد دیگرے کئی مرتبہ سفر کیا اور مشہور زمانہ اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مورخین نے آپ کے اساتذہ کی تعداد کو معین تو نہیں کیا، البتہ جو مشہور تھے ان کے نام ضرور ذکر کر دیے ہیں۔ ان میں یحییٰ بن یحییٰ ذہلی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، عبداللہ بن مسلمہ اور دیگر آپ کے اساتذہ شامل ہیں۔ حتیٰ کہ امام بخاری بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ امام مسلم سے بے حساب لوگوں نے حدیث کو سماعت کیا اور ان سے روایت کرنے والے تمام کے تمام حضرات کے اسماء ان کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، البتہ امام ترمذی جن کی جامع ترمذی حدیث کے موضوع پہ بڑی ہی مشہور زمانہ کتاب ہے، وہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔
امام ترمذی نے اپنی جامع صحیح میں امام مسلم سے صرف ایک روایت کی ہے جو کہ ان الفاظوں کے ساتھ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسو ہلال شعبان لرمضان۔ امام مسلم فن حدیث میں عظیم صلاحیتوں کے مالک تھے۔ حدیث صحیح اور سقیم کی پہچان میں وہ اپنے زمانے کے اکثر محدثین پر فوقیت رکھتے تھے، حتیٰ کہ بعض امور میں ان کو امام بخاری پر بھی فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، کیونکہ امام بخاری نے اہل شام کی اکثر روایات ان کی کتابوں سے بطریق مناولہ حاصل کی ہیں، خود ان کے مؤلفین سے سماع نہیں کیا، اس لیے ان کے راویوں میں امام بخاری سے بسا اوقات غلطی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک ہی راوی کا کبھی نام ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی کنیت ذکر کی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں بعض دفعہ امام بخاری ان کو دو راوی خیال کر لیتے تھے اور امام مسلم نے براہ راست سماع کیا ہے، اس لیے وہ اس قسم کا مغالطہ نہیں کھاتے۔ امام بخاری اور امام مسلم ائمہ محدثین میں جو مقام و مرتبہ ان دو ہستیوں کو میسر آیا وہ زمانے میں کسی دوسرے محدثین میں سے کسی محدث کو نہیں ملا۔ جہاں تک تعلق ہے امام مسلم کی تصانیف کا، تو آپ کی جو گراں قدر اور گراں مایہ تصانیف ہیں ان میں سے چند کو آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ الجامع الصحیح، المسند الکبیر، کتاب الاسماء، کتاب الجامع اور کتاب العلل، کتاب الوحدان، کتاب الافراد اور کتاب حدیث عمر بن شعیب، کتاب الانتفاع اور اس طرح کی دیگر کتابیں جو ہیں وہ آپ کی تصانیف میں شامل ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ امام مسلم نے مسند الصحابہ بڑی تفصیل سے لکھنی شروع کی تھی، لیکن زندگی وفا نہ کر سکی، جس کی وجہ سے یہ کتاب مکمل نہ ہو سکی۔ اگر یہ کتاب مکمل ہو جاتی تو یہ ایک ضخیم سرمایہ تھا۔ امام مسلم کی جو وفات ہے اور ان کا جو وصال مبارک ہے اور اس کی جو وجہ بنی وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام مسلم کے شاگردوں میں سے کسی شاگرد نے ایک حدیث کے متعلق آپ سے دریافت کیا، اس حدیث کو بر وقت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کو اس کا جواب نہ دے سکے، تو جس وقت آپ اپنے گھر میں گئے تو آپ نے اس حدیث کو کتابوں میں سے تلاش کرنا شروع کر دیا اور پاس پڑے ہوئے ایک کھجوروں کے ٹوکرے سے کھجوریں اٹھا اٹھا کر کھانے لگے۔ حدیث کو تلاش کرتے کرتے آپ نے وہ ٹوکرے کے اندر جو کھجوریں موجود تھیں وہ ساری کی ساری تناول فرما دی، اور اس قدر آپ منہمک اور مصروف تھے اس حدیث کی تلاش کے لیے کہ آپ کو یہ خیال بھی نہ گزرا کہ میں کتنی کھجوریں کھا گیا ہوں۔ یہی سبب پھر بعد میں جا کر آپ کی موت کا بنا اور آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، حتیٰ کہ 24 رجب 261 ہجری کو اتوار کے دن شام کے وقت علم حدیث کا یہ چمکتا ہوا آفتاب غروب ہو گیا، اور اگلے روز پیر شریف کے دن خراسان کے عظیم محدث کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ناظرین و سامعین، یہ تھے ہمارے وہ محسن کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز کو اتنی زیادہ مشقت اور محنت کے ساتھ گزارا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کتنے خلوص اور کتنی محنت کے ساتھ یہ فریضہ سر انجام دیا، اور ہم تک یہ جو سرمایہ ہے اس کو پہنچانے میں اپنی ذمہ داری کو بڑے احسن طریقے کے ساتھ نبھایا۔ ناظرین و سامعین، دین اسلام کو سمجھنے کے لیے
جہاں تک قرآن کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی ضرورت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا ہمیں اپنے ان اکابر محدثین کہ جن کی وجہ سے ہم تک یہ دین متین کسی بھی انداز میں پہنچا ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہنا چاہیے. دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لائے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.